بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے۔ عشر مغفرت میں ہم نے اللہ سے اپنی بخشش کروانی ہے، کون سے ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ کبھی یہ قسم نہ کھائیں کہ میں غریبوں پہ خرچ نہیں کروں گا، بلکہ معاف کریں، درگزر کریں۔ وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ نے ان پہ خرچ کیا، جانے دیں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہیں بخش دے؟ اگر چاہتے ہو تو پھر ان کے معاملے میں ہاتھ کو روک کر مت رکھو۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویوں میں، تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن بھی ہیں جو تمہیں جہنم پہنچانا چاہتے ہیں، تمہیں گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں ہمیں یہ لا کے دو، یہ لا کے دو، یہ لا کے دو، اور وہ کام بغیر حرام آمدنی کے ہو نہیں سکتا، تم ان کی وجہ سے حرام کمانا شروع کر دیتے ہو۔ تو وہ اگر تم سے ایسا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے اس مطالبے کو تسلیم نہ کرو۔ کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ان کی غلطی اور کوئی تمہیں تکلیف پہنچا دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم، کہ اگر آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اگنور کر دیں، اس کو بھلا ہی دیں، کبھی اس نے آپ کو ستایا تھا، تکلیف دی تھی، وتغفروا اور معاف کر دیں، فإن اللہ غفور الرحیم۔ تو جب آپ انسان ہو کر انسانوں کو معاف کر سکتے ہیں تو پھر اللہ ہو کر اپنے بندے کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ جب تم انسان ہو کر اتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے رہا ہے، تم اس کو معاف کر رہے ہو، تو اللہ بھی ضرور تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام یا تہمت لگائی تھی، ان کے اس پروپیگنڈے سے وہ بھی متاثر ہو گئے تھے، اور حضرت مصطح کی مالی ضروریات، ان کے گھر میں راشن پہنچانا، یہ ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق نے لے رکھی تھی، اور وہ ان کی ضروریات کی کفالت کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ انہوں نے میری بیٹی پر ایسا الزام لگانے والوں کی تائید کی ہے، حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا۔ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے ان احسانات کا یہ بدلہ ہے کہ میری بیٹی پر الزام لگا دیا۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی کہ جن کو اللہ نے مال دیا وہ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کیوں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ ساری قربانیاں تو دی اسی لیے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان کے گھر کا راشن جو ذمہ داری پہلے اٹھایا کرتا تھا اب بھی اٹھاؤں گا۔ ہمارے ساتھ زندگی میں یہ بہت ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، زیادہ تر عموماً یہ رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی کو آپ نہیں جانتے یا کبھی زندگی میں آپ ایک دفعہ آپ نے اس کے ساتھ ہیلپ کر لی، تعاون کر لیا، تو اس سے آپ کو کوئی شکوے شکایت بھی نہیں ہوتے۔ عموماً شکوے شکایت ہوتی ہیں اپنے رشتہ داروں سے، بھائی کے ساتھ آپ نے ہیلپ کی، چچا زاد، ماموں زاد، کوئی اس طرح کا، اور پھر ان کا ریئیکشن آپ کی طرف جو آتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تکلیف تو انسان کو فطری طور پر ہوتی ہے، ظاہر ہے شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ آپ کو تکلیف کیوں ہوئی، لیکن اس تکلیف کے ریئیکشن میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو اچھا کام کر رہے تھے وہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں وہ اپنی قبر میں جائیں گے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ان سے ان کے عمل کا پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے عمل کا پوچھا جائے گا۔ تو ایسی تکلیف پہنچنے پر پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو کہے گی نہیں بھائی اس کو پیسے نہیں دینا، آپ کا بھائی آپ کو کہے گا نہیں بھائی اس کو پیسے نہیں دینا، تو آپ اگر ان کو ہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، لیکن جو آپ اپنی نیکی کا سلسلہ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں میں آ کر، بیوی کی بات میں آ کر، بھائی کی، بیٹے کی، اولاد کی بات میں آ کر اپنی نیکی کے کام کو نہیں چھوڑ دینا۔ یہ قرآن کا مزاج بھی نہیں ہے، قرآن کا درس بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے یہ آپ کے احسان کا بدلہ برے طریقے سے دے رہا ہے، آپ پھر بھی اپنے کام کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم انسان ہو کر
اتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہو، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، پھر اللہ بھی اپنی بخشش کے دریا اور اللہ اپنی بخشش کے دریا کے ذریعے اور اس موج اور سیلاب کے ذریعے تمہارے گناہوں کو بہا کر خس و خاشاک کی طرح ختم کر کے تمہیں جنت کے اعلیٰ درجوں کا مستحق بنا دے گا۔ اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنا چاہیے، عشر مغفرت میں اس سبب مغفرت کو اختیار کر کے اپنی پریکٹیکل لائف کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی پریکٹیکل لائف بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com